ڈالنے کو حکم دیا. کتنے چشتی ہو, کتنے سیاح سے اپنا تعلق کام رکھتے ہو, اپنا عقیدہ سیدھا کرو, اپنے پیر کے فرمان کے مطابق رکھو. میں نے پوچھا راوی کون؟ یہ صاحب حضور پیر سید مراد علی شاہ راوی. میں نے پوچھا, میں نے کہا بندہ اس جگہ پر جہاں بٹھایا گیا ہے اس میں اللہ کو مولوی سمجھ آ جاتی ہے. مولوی ہوتا نہیں پھر سمجھ میں ملا ہوں, میں کبھی نعت کرتا ہے, کبھی اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ مولوی سچا بولتا ہے جو اپنا علم چھوڑ کے فقیروں کے بات کرتا ہے. میں کوئی بات ابھی چھیڑتا نہیں, ابھی میں کوئی وہ راستہ نہیں چاہتا کہ میرا منظور میرا چینج ہو جائے. میں آپ سے کہتا ہوں, میں نے کہا فرماؤ کہنے ہیں, اور میں جو بات کہتا ہوں میں نے کہا میں اللہ کو شاہد اور موجود جملہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے علماء احناف کا فتویٰ ہے کیونکہ یہ دربار ہے نا, یہ اور دربار ہے, یہ جگہ ہی اور ہے. عزیزان گرامی قدر, میں تفصیل سے نہیں کہتا ہوں, صرف اس لیے میں نے جملہ بدلا. اللہ کو ایک مولانا تقریر کر رہے تھے, مولا تو ہر جگہ موجود ہے. قرآن کتاب میں لکھا, میں نے سنی ہے جس کتاب کا تو حوالہ دیتا ہے اکثر آپ وہ کتاب پڑھتے ہیں اس کو بولنا نہیں. تو مجھے کہتے ہیں میں کیا کہوں, میں نے کہا مفتی احمد جعفر خان کو پڑھ, پہلے سنت کی عقیدے کو سیدھا کر گیا. وہ کہتے ہیں اللہ کو ہر جگہ ماننا, اللہ کو کہنا کہ ہر جگہ موجود ہے, یہ دیوبندیوں کی بدعت ہے. سنیوں کا نظریہ ہو رہا ہے. مجھے کہتے ہیں پھر اور بھی کھولے, میں نے کہا کہ مولانا شیر خدا سے بولو. ان سے کسی نے پوچھا اللہ آسمان میں رہتے ہیں, آپ نے فرمایا جب آسمان میں نہیں ہوتے تھے پھر کدھر ہوتا ہے؟ اور میں اتنا یہ حادث ہے جو قدیم ہے, یہ حادث کا ہم قدیم بات لمبی ہو گئی, میں آگے آ چلتا ہوں. میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں نے حضرت سے پوچھا حضور کی یہ مسئلہ ہمیں بتا دو, حضور پیر سیال کا نظریہ کیا, کیونکہ بڑے پیر صاحب کی تو بات ہم نہیں کرتے. خواجہ شمس العارفین نام ہی مدد کر جاتا, جہاں نام آ جائے وہاں سورج چڑھ جاتا. جس کی بارگاہ میں پیر میرے علی شاہ اپنا نظریہ دیتا ہے. حضرت تاجدار بول رہا پیر میرے علی شاہ کہتے ہیں, میں نے کہا بڑی شان ہے آپ کی. مجھے کیا پوچھتا ہے, میرے پیر کی کیا سامنے کیا ہوتا, بندے پیروں کی بارگاہ میں کیا کرتی, میں ہوں میرے لیے اٹھ جاتے تھے, مجھے یوں کرتے تھے. یہ ان کی مہربانی, میں بڑے بڑوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے. اگر ان میں میں آتا تھا میں راضی تھے, تیری خوبی ہے ان کی مہربانی. شادی گراجی کا جملہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ہر عیب کو سلطان کو پسند ہونا, کہتے جس عیب کو بادشاہ پسند کر لیتا نا پھر وہ عیب نہیں رہتا, ہنر ہو جاتا ہے. میرے پیر کی شان ہی یہ تھی, کبھی عیب کرو اور مہمان یہ راز میں کرو. قائدہ کے بولتا ہے پیر میرے رشتہ جنہوں نے اس جھوٹے مدعی نبوت کا ساتھ پایا, جس کو شکست فاس دی, اس کا بھی ایک جملہ میں اپنے پیر صاحب کی زبان سے حضرت پیر تاجدار بول رہا ہے, مجھے پوچھتا ہے پیر کے سامنے کیا ہوں, جو ان کی کتاب میں وہ ہمارے پیر سراج پہاڑ, اور میری حیثیت وہاں پہ مٹی کے کچے روڑے کی بھی نہیں. میں سوچتا تھا وہ پیر سراج کیا ہے,
کہتے ہیں میں ادھر تھا مسجد نبوی شریف میں تاجدار کون لا کے سنا سکتا ہوں کہتے مسجد نبوی شریف میں تھا کہتے میں مسجد کا درس دے رہا تھا تو حاجی امداد اللہ مہاجر میں ساتھ لکھا ہے کہ وہ بھی مسجد کے بہت ماہر تو آگے مجھے کہتے ہیں میرے دل کچھ ہو گیا میرے دل کا درس کے خلاف دے دوں بہت بڑا مرتبہ تھا حاجی امداد اللہ مہاجر تو کہتے ہیں جب مجھے کہا تو میں نے کیا کہا آگے سے کہتے میں نے کہا مجھے میرے دل سے کے خلاف دے میں حاجت نہیں رکھتا کسی اور کی خلاف میرے پاس میرے پیر خیال کی ہے کہتے ہیں وہ بھی چلے گئے میں بھی چلا گیا کہتے دوسرا دن پھر آیا پھر مسجد کا درس جمع پھر میں نے درس دیا مسجد شریف سے پھر حاجی امداد اللہ مہاجر میں کیا درس پھر کہتے درس مکمل ہوا نا پھر جب لوگ چلے گئے نا میرے قریب آئے قریب آ کے خراب لکھی ہوئی تھی کاغذ پہ وہ بھی مجھے دی اور ساس دستار بھی مجھے دی آپ قبول کرو آگے بڑھتی میں نے اچھا کرنا کہتے پھر میں نے تین سال کا فیض سمجھ کے ٹھکرایا نہیں یہ میری مریدی ہوتی ہے رات میں بات کرتے کرتے آگے نکلا تھا اور یہ کہہ رہا تھا آپ حضرت سے میں یہ کہہ رہا تھا حضرت سے میں پیر صاحب سے پوچھا نا پیر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کہتے پیر صاحب نے فرمایا حضور شیخ الاسلام نے کہ جس بندے نے فتوے کے میدان میں ہماری رہنمائی کی ہے وہ احمد رضا ہے